علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 کے تحت پڑھیں گے یوز آف دس اینڈ دیٹ، یعنی اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ دس کا استعمال اور دیٹ کا استعمال کہاں کریں گے اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ دس کا معنی کیا ہوتا ہے اور دیٹ کا مفہوم و معنی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ اس دس اور دیٹ کے استعمال کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے یوز آف ہیز، ہیو اینڈ ہیڈ، پھر اس کے بعد یوز آف کین کڈ پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے آج کی بہت ہی اہم ہے۔ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز اور جملوں میں ان کا استعمال ملتا ہے اور بسا اوقات طالب علم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کا استعمال سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یوز آف دس اینڈ دیٹ، یعنی دس اور دیٹ کا استعمال۔ دیکھیے، نزدیک کے واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دس، دھیان دیجئے گا، نزدیک کے واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دس، یعنی کوئی چیز ہے، واحد ہے اور قریب میں ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دس کا استعمال کریں گے۔ اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دور کی طرف واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دور کی طرف دور کی واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز دور ہو، واحد ہو تو اس کے لیے ہم دیٹ کا استعمال کریں گے، اور یہ دیٹ اشارہ کرے گا اس دور کی واحد چیز کی طرف۔ دس اور دیٹ کے بعد فعل واحد لاتے ہیں۔ دس اور دیٹ کے بعد جو فعل آتا ہے وہ واحد آتا ہے۔ جیسے دس از دیکھیں یہاں فعل ہے، واحد لائے ہیں۔ اب بیوٹیفل، ٹھیک ہے، دس از ا بیوٹیفل کیا ہے؟ ماسک، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے۔ ماسک، یہ خوبصورت مسجد ہے۔ وہ ایک لمبا آدمی ہے۔ That is a tall man. That is a tall man. وہ ایک لمبا آدمی ہے۔ تو یہ کہ that وہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا، اور اس کے بعد جو فعل آیا ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے۔ کیا استعمال ہوا ہے؟ ہاں، واحد استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح نزدیک کی جمع چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیز، اور دور کی جمع چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دوز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ سب میرے قلم ہیں، دیز آر مائی پینس۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دس کی جمع دیز ہے اور دیٹ کی جمع دوز ہے۔ تو دس کا قاعدہ آپ جان چکے ہیں، واحد قریب کی واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب چونکہ دس کی جمع دیز ہے تو یہ دیز قریب کی تمام چیزوں کی طرف، جمع چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اور دیٹ کے قاعدے میں آپ نے پڑھا تھا، دیٹ دور کی واحد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور چونکہ دیٹ کی جمع دوز ہے تو اس سے پتہ چلا کہ دوز دور کی جمع چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیے، اسی طرح نزدیک کی جمع چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دیز، اور دور کی جمع چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دوز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ سب میرے قلم ہیں، دیز آر مائی پینس۔ وہ سب موٹی بھینس ہیں، دوز آر فیٹ بفیلوز۔ دوز آر فیٹ
बुफेलोज। नोट, these اور those کے بعد فعل جمع لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ جمع لاتے ہیں. جیسے اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ this اور that کے بعد میں فعل واحد لاتے ہیں. اسی طریقے سے these اور those کے بعد فعل جمع لاتے ہیں. اب دیکھیے یوز آف ہیز، ہیو اینڈ ہیڈ، یعنی ہیز، ہیو اور ہیڈ کا استعمال پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے معاون فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہیز، ہیو، ہیڈ کا استعمال یوز آف ہیز، ہیو، ہیڈ، تو پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے معاون فعل کے طور پر ہیز، ہیو اور ہیڈ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے چائے پی ہے تو آئی ہیو ٹیکن ٹی. کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ آتا ہے. جیسے اس کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے تو اس کے پاس گھر کا ہونا گویا کہ اس کی ملکیت بتاتا ہے. ہی ہیز اے بیوٹیفل ہاؤس، اس کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے. تو کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اس کے پاس ایک خوبصورت گھر ہے، ہی ہیز اے بیوٹیفل ہاؤس. یہ یاد رہے یہاں کہ ہیز، ہیو یہ آتا ہے حاضر کے لیے اور یہ پریزنٹ کے لیے آتا ہے، اور ہیڈ کا استعمال پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. جب کوئی کام کسی دوسرے کے ذریعے کرانا ہو تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے. جب کوئی کام کسی دوسرے کے ذریعے کروانا ہو تب بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کون؟ یعنی ہیز، ہیو اور ہیڈ. ہیز، ہیو یہ ہو جائے گا پریزنٹ کے لیے اور ہیڈ ماضی کے پاسٹ کے لیے ہو جائے گا. تو جب کوئی کام کسی دوسرے کے ذریعے کرانا ہو تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں، آئی ہیو مائی ہیئر کٹ. آئی ہیو مائی ہیئر کٹ، مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں. نمبر 4 ہے مجبوری یا شدت ظاہر کرنے کے لیے ٹو لگا کر استعمال کیا جاتا ہے. مجبوری یا شدت ظاہر کرنے کے لیے ٹو لگا کر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مجھے اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. تو مجبوری یا شدت، یعنی مجبوری ہے سخت محنت کرنا، اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے سخت محنت کا کرنا یہ مجبوری ہے، نہ کہ خوشی. تو مجبوری یا شدت ظاہر کرنے کے لیے ٹو لگا کر، ٹھیک ہے، استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مجھے اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. تو آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو پاس مائی ایگزامینیشن. آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو پاس مائی ایگزامینیشن، یعنی مجھے اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اسے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. ہی شیل ہیو ٹو پے اے فائن. ہی شیل ہیو ٹو پے اے فائن، اسے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. تو مجبوری یا شدت ظاہر کرنے کے لیے ٹو لگا کر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹو لگا کر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو پاس مائی ایگزامینیشن، ہی شیل ہیو ٹو پے اے فائن. اب اس کے بعد میں ہم یوز آف کین اور کوڈ، یعنی کین اور کوڈ کا استعمال سیکھنے جا رہے ہیں کہ کین کا استعمال ہم کہاں کریں گے اور کوڈ کا استعمال کہاں کریں گے. اس میں کہنے کہ قوت ظاہر کرنے کے لیے جملوں میں کین کا استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ قوت ظاہر کرنے کے لیے جملوں میں کین کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں انگریزی بول سکتا ہوں، یعنی طاقت میں رکھتا ہوں انگریزی بولنے کی، قوت ظاہر کر رہا ہے تو آئی کین اسپیک انگلش. وہ تم سے تیز دوڑ سکتا ہے. دیکھیے دوڑنے کی قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، تو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے طاقت. تو ہی کین رن فاسٹر دین یو، وہ تم سے تیز دوڑ سکتا ہے. اچھا، تو ایک کیا ہو گیا، یعنی انگریزی قوت ظاہر کرنے کے لیے جملوں میں کین کا استعمال ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے، صلاحیت اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کین کو ماضی کے طور پر کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. صلاحیت اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کین کو ماضی کے طور پر کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. کین کا سیکنڈ فارم کوڈ ہے، استعمال کیا جاتا ہے.
جیسے میں نوجوان تھا تو درخت پر چڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں نوجوان تھا تو درخت پر چڑھ سکتا تھا. When I was young I could climb on the tree. حال میں عاجزی کے ساتھ اجازت لینے کے لیے, جیسے کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قلم دے سکتے ہو. Could you lend me your pen for a while. ماضی کے شرطیہ جملوں میں امکان ظاہر کرنے کے لیے could کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اگر وہ آگرہ گیا تو تاج محل دیکھ لیا ہوتا. اگر وہ آگرہ گیا ہوتا تو تاج محل دیکھ لیا ہوتا. If he went to Agra he could see the تاج محل. عزیز طلبہ, یہ بحث تھی جو کہ آج ہم لوگ this, that اور can, could, has, have, had کے استعمال کو سیکھے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں یوز آف, میں, مائٹ کے استعمال کے ساتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.